السلام علیکم ناظرین، پروگرام نیوز نائٹ کے ساتھ میں ہوں آپ کا میزبان بلال خان نیازی۔ آج ہم اپنے پروگرام میں بات کریں گے موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے، جو پنجاب حکومت کی جانب سے اعلانات کیے جا رہے ہیں کہ چینی کو 70 روپے فی کلو کے حساب سے فروخت کیا جائے گا، جبکہ دیگر چیزوں میں کمی کی جائے گی۔ لیکن دوسری جانب جو معیشت کی صورتحال ہے وہ بالکل زبوں حالی کا اشکار نظر آ رہی ہے، ڈالر آؤٹ آف کنٹرول نظر آ رہا ہے اور حکومت بڑے فیصلے کرنے سے ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کر رہی ہے۔ کیا عوام کو ریلیف ملے گا؟ کیا نئی حکومت نے جو وعدہ کیا تھا کہ مہنگائی کو کنٹرول کیا جائے گا، مہنگائی کے جن کو قابو میں لایا جائے گا، کیا حکومت اپنے اتحادیوں کے ساتھ مل کر مہنگائی کو کنٹرول کرے گی یا مزید چیزوں کے ریٹس میں اضافہ کیا جائے گا؟ کیا سبسڈی برقرار رہے گی یا سبسڈی ختم کی جائے گی؟ کیا معیشت کو ایک ٹریک پر لایا جائے گا یا معیشت اسی طرح مزید جمود کا شکار نظر آئے گی؟ آج اس ساری صورتحال پر ہم عوام سے بھی بات کریں گے، پاکستان تحریک انصاف سے بھی بات کریں گے اور پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی اس پر موقف لیں گے کہ وہ اس ساری صورتحال پر کیا کہتے ہیں۔ ہمارے ساتھ رہے گا۔ ہمارے ساتھ شہری موجود ہیں، ہم حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے بات کر رہے ہیں۔ ہم جانتے ہیں، انکل جی کیا حال ہیں آپ کے؟ السلام علیکم۔ نئی حکومت آ چکی، تقریباً 3-4 ہفتے ہو گئے، صاحب کا حکومت گھر بھیجی گئی، 3.5 سال انہوں نے حکومت کی، ابھی نئی حکومت کا آغاز ہوا ہے۔ کیا سمجھتے ہیں عوام کا مسئلہ کس نے حل کیا؟ نہیں، آج تک بھٹو سے لے کر ہم بھی چل رہے ہیں، کوئی بھی حکومت آ کر کنٹرول کے ساتھ چلی نہیں، اور پورے 5 سال جب سے ملک بنا ہے کوئی وزیر اعظم کی سیٹ کو مکمل نہیں کر سکا۔ 5 سال دیے اسی لیے جاتے ہیں کہ 5 سال پورے کرو، لیکن بھٹو سے لے کے ایوب خان سے لے کے یا سے لے کر آج تک 5 سال کوئی بھی پورے نہیں کر سکا۔ وزیر اعظم 5 سال پورے، اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ یہ جو بڑے سربراہ سیٹوں پر بیٹھے ہوئے ہیں، یہ جو اپنا پیسہ لے کر غیر ملکوں میں اپنی زمینیں لیتے ہیں، اپنے کارخانے چلاتے ہیں، اپنی ملیں چلاتے ہیں، اپنے گھر سنبھالتے ہیں، غریبوں کو کوئی کسی کو خیال نہیں ہے۔ ووٹ بھی تو دیتی ہے، ہر پارٹی کو عوام نے آزمایا، نون لیگ کو بھی آزمایا، پی پی کو آزمایا، پی ٹی آئی کو آزمایا، سب کو۔ تو پھر کیا عوام کا مسئلہ ہے کہ وہ ایسے لوگ منتخب کر کے اسمبلی بھیجتی ہے جو ان کی بات نہیں کرتے؟ نہیں، وہ عوام کو جانتے ہی نہیں ہیں، وہ صرف عوام سے لینا جانتے ہیں، عوام کو دینا نہیں جانتے۔ تو عوام دیتی ہے نا، ہم سب دیتے ہیں۔ عوام سے وہ لے رہے ہیں کیونکہ انہوں نے تنخواہیں نہیں لینی ہوتی، انہوں نے فنڈ کٹھے کر کے نا، وہ فنڈوں کی صورت میں روڈ بنا رہے ہیں۔ جی، عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام کو کیا کرنا چاہیے؟ عوام تو وہیں کی وہیں کھڑی ہے۔ صحیح بندے کو ووٹ دینا، اپنا اچھا نمائندہ اسمبلی میں بھیجیں۔ اتنا جو مرضی نمائندہ آئے، جو مرضی آئے، بھائی بھٹو آیا میرے دور میں، بھٹو آیا، ضیاء الحق آیا، اس کے بعد بے نظیر آئی، اس کے بعد نواز شریف آیا، پھر بے نظیر، پھر نواز شریف، پھر مشرف صاحب آئے، پھر زرداری صاحب آئے، پھر نواز شریف صاحب، پھر اب یہ آئے۔ کس نے صرف روڈوں کا کام ہو سکتا ہے، روڈوں کا کام ہو سکتا ہے، باقی مسائل کوئی حل نہیں کرتے۔ بزرگ کیا حال ہیں آپ کے؟ ٹھیک ہے۔ آپ نے ماشاءاللہ ساری حکومتیں دیکھی ہوں گی، ایوب کا زمانہ بھی دیکھا ہوگا، بھٹو صاحب بھی، جاجا، اور اس کے ساتھ ساتھ ضیاء صاحب بھی، مشرف صاحب بھی، نواز بھی، بے نظیر بھی، عمران خان صاحب بھی۔ کس نے عوام کے لیے کام کیا، یہ تو ذرا عوام کو بتائیں۔ عوام کے لیے جو کام کیا نا، سب سے زیادہ ایوب خان نے کام کیا تھا، زیادہ داری سے۔ باقی جو بعد میں ایوب خان کے بعد ہے نا، وہ تو سب لٹیرے تھے۔ اب میاں صاحب آیا، اس نے پہلے تو کچھ کام کیے تھے پہلے، اس کے بعد جو ہی لوٹنے لگا، ملک کا بیڑا غرق کر دیا، بلکہ حتیٰ کہ میں ملازم تھا، ہماری تنخواہ 2 مہینے رک جاتی تھی۔ عمران خان نے بھی حکومت کی ہے۔ حکومت کی ہے، اسے کابینہ عمران خان کو نقصان دے گی۔ کابینہ کچھ صحیح، کچھ چور تھے، چوروں نے اسے خراب کیا، وہ تھی وہی نون لیگ کے۔ اب یہ بنی ہوئی یعنی امریکہ کی سازش کے تھے، اسے سازش بنا کے یہ اس وجہ سے موقف جاننے کے لیے کہ سازش تھا جو امریکی بیانی ہے وہ کامیاب ہوا۔ آپ بتائیں کیا حال ہیں آپ کے؟ الحمدللہ۔ میاں شہباز شریف صاحب وزیر اعظم بنے ہیں، عمران خان صاحب کو گھر بھیجا گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں حالات بہتر ہوں گے یا یہی چلے گا؟ بہتر ہوں گے۔ بہتر ہوں گے؟ کیسے بہتر ہوں گے؟ کیا سمجھتے ہیں شہباز شریف صاحب کنٹرول کر لیں گے؟ شہباز شریف کی حکومت میں مہنگائی نہیں تھی، ہر بندہ تاجر مزدور ہر بندہ خوش تھا۔ اب گھی 500 روپے کلو، کیا کریں ہم؟ ٹھیک ہے۔
चीनी इतनी 100 रुपए किलो हो गई है, वहाँ पहले 50-60 रुपए चीनी थी, 120 रुपए 150 रुपए किलो घी बिक रहा था। उस हुकूमत में अपना सही थी। जब से ये आया इसने तबाही मचा दी है, गरीब मार दिए इसने। ठीक है, अब तो चला गया, अब तो नई हुकूमत आ गई, इनसे क्या मुतालबा करेंगे? ऐसा ऐसा अल्लाह करे वो बेहतर हो जाएगी, हो जाएंगे हालात, कंट्रोल हो जाएंगी। इनका ये कहना है कंट्रोल हो जाएंगे हालात। ये आपने गुफ्तगू जानी, हम मज़ीद भी लोगों से बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। नाज़रीन, जिस तरह हम बात कर रहे हैं हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से और क्या चीज़ों की रेट में कमी हो रही है, इजाफा हो रहा है। मेडिसिन की बात करें तो मेडिसिन में दोबारा इजाफा हुआ है और मज़ीद इजाफा होने का इम्कान है। हम एक और स्टोर पर पहुँचे हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं कि वो क्या कहते हैं, क्यों इजाफा हो रहा है और आने वाले दिनों में मज़ीद कितना इजाफा मुतवक्किल है। भाईजान क्या हाल है आपके? अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप सुनाए। अद्वियात की क्या सूरत हाल है सुपर मार्केट में? ये अद्वियात की सूरत हाल ये है कि कुछ चीज़ों के रेट बढ़ चुके हैं, कुछ के मज़ीद आने वाले हैं। इजाफे के साथ जी, इजाफे के साथ कौन सी ज़्यादा मेडिसिन जो है वो इनमें इजाफा हुआ है? जितने भी एंटीबायोटिक्स हैं ना, उनमें तकरीबन इजाफा हो चुका है। कितने फीसद? कुछ में 10% है, कुछ में 20% है। इसकी वजह क्या सामने आ रही है? जी, जाहिर सी बात है, जब डॉलर 200 के करीब जाएगा तो ऑटोमेटिकली हर चीज़ का रेट जो है ना ऊपर की तरफ जाएगा। इम्पोर्ट करते हैं वो तो लाजमी बात है, उसकी कीमत में इजाफा होना है। बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। और अभी कोई आप कह रहे हैं कि रेट में कमी का कोई इम्कान नहीं है? नहीं, पाकिस्तान में कोई चीज़ ऊपर गई हुई नीचे नहीं आती, ये तो हमने देखा है। ये 25 साल का तजर्बा मेरा इस। नई हुकूमत क्या हालात पे काबू पा लेगी? इन्होंने जो चूरन बेचना था वो बेच दिया, लेकिन उसमें कोई फ़ायदा नहीं हुआ इन्हें। फायदा नहीं हुआ। इनका ये कहना है कि ये हुकूमत हालात पर काबू नहीं पा सकती और इनका ये भी कहना है कि डॉलर जब 194 क्रॉस करेगा तो फिर कीमत में कैसी कमी आए। अद्वियात मज़ीद महंगी हुई हैं, 10% से ज़्यादा तो मज़ीद होने का इम्कान है। एक हमारे साथ फ्रूट वाला मौजूद है, हम उनसे। भाईजान क्या हाल है आपके? ठीक है सुना है कैसे जा रहे हैं, कोई महंगाई कम हुई है या हालात मुश्किल जा रहे हैं? वैसे के वैसे ही हैं हाल। नई हुकूमत आई, वादा किया कि महंगाई कम करेंगे, कुछ कम हुई महंगाई? नहीं हुई, कम नहीं हुई है महंगाई। हमजा शहबाज वज़ीर आला पंजाब में, मियाँ शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म पाकिस्तान है, क्या पैगाम देना चाहेंगे? बस कोई कंट्रोल करें, महंगाई कम हो जाए। लगता है कंट्रोल कर पाएंगे? कर तो सकते हैं ये। वो कहते हैं पेट्रोल मज़ीद हम सस्ता नहीं कर सकते, महंगा करना होगा। जब पेट्रोल और डीजल ज़्यादा होगा, महंगा करेंगे तो महंगाई ऑटोमेटिक बढ़ेगी। महंगा नहीं करना चाहिए आपके? महंगा नहीं करना चाहिए ना, इसी पे कंट्रोल करना चाहिए। इसी पे कंट्रोल करना चाहिए, महंगा नहीं करना चाहिए। आप आम आदमी की गुफ्तगू जान रहे हैं, आम आदमी यही कहता है कि महंगाई बहुत बर्दाश्त कर ली, अब गुजारा नहीं होता, आमदन के ज़राए यही हैं, हुकूमत कंट्रोल करे। हुकूमत अब ये कहती है कि अब अगर हमने मईशत चलानी है तो हमें मुश्किल फ़ैसले करने होंगे, और मुश्किल फ़ैसलों का मतलब ये है कि पेट्रोल, डीज़ल, बिजली की कीमतों में इजाफा। अब देखना ये कि ये इजाफा आवाम को किस तरफ लेके जाते हैं। हम ज़रा मज़ीद भी लोगों से बात करने की कोशिश करते हैं कि आम आवाम इस हवाले से क्या कहते हैं, उन्हें किस सूरत हाल का सामना है। एक और शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। जी आप सुने, क्या हाल है आपके? हाँ जी, शुक्र अल्लाह का। नई हुकूमत आई है, शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने हैं, हमजा साहब वज़ीर आला बने हैं, क्या कहना चाहेंगे, कोई हालात बेहतर हो रहे हैं? भाईजान हालात बेहतर क्या, वही महंगाई है, वही हर चीज़ है। महंगाई टूटी हो तो फिर तो कहे भी महंगाई तो वही है। ज़्यादा हमारा गरीबों का कोई एहसास करे। अब शहबाज शरीफ आए या नवाज शरीफ आए या इमरान खान आए, चलो गरीबा को किसी चीज़ का फ़ायदा तो हो। बिल बिजली के वैसे ही आ रहे हैं, आटा वही महंगा हो रहा, घी 400 रुपये किलो मिल रहा है। अब रेडी वाले हम मजदूर बंदे हैं, हम कहाँ जाएँ? एक ही दिन सौदा मिल जाता है, दूसरे दिन नहीं मिलता। हाँ जी, बच्चे जब सौदा नहीं मिलता घर में, फिर बच्चों को फिर वो तो कहते होंगे खाना सारा कुछ। और जी और बच्चे को तो पेट भरना ही हुआ ना, जैसे भी भरे। बच्चे का तो पेट भरना होता है। बस ऐसे ही अल्लाह ताला हालात गुजार देता है, ज़िंदगी के गुजर जाएंगे। हुकूमत कह रही है कि हम पेट्रोल को मज़ीद सस्ता नहीं रख सकते, महंगा करना होगा, तभी ये सब कुछ चलेगा। अगर महंगा होता है तो फिर आवाम का क्या हाल होगा? देखो जी, ये हम रिक्शा है मेरे पास, मंडी लेके जाते हैं, वो कह रहे हैं जी अपना पेट्रोल और भी महंगा हो जाएगा, 200 रुपये लीटर हो जाएगा। हमने बोला भाई अब क्या कर सकते हैं, महंगा हो जाए सस्ता हो जाए, लेने तो है एक चीज़। अल्लाह बारक है जी, अब सस्ता करेंगे तो फिर भी उनकी मेहरबानी है, नहीं करेंगे उनकी मेहरबानी है। सस्ता करेंगे तो फिर भी मेहरबानी, नहीं करेंगे फिर भी मेहरबानी। क्या ये पब्लिक का अमल आ रहा है? वजन क्या हाल है आप? अल्लाह का शुक्र है सर। कैसे जा रहा है काम? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्हम्दुलिल्लाह, बस गुजारा हो रहा है और क्या होना है। नई हुकूमत
नई हुकूमत बस पिछली वाले की सुनो वही हाल है, अगली वाली की सुनो वही हाल है, हम तो वहीं पिस के यानी कि रह गए हैं। आवाम की कोई नहीं सुनता। नहीं सुनता, कौन सुनता है? महंगाई आपके सामने ही है, डॉलर और चढ़ गया बल्कि अब, और बस कर रहे हैं गुजारा, और क्या करें? हम क्या कह सकते हैं गरीब आदमी हुकूमत को, उसको या इसको, किसी को भी कुछ कह सकता पहली है? हुकूमत ने 3.5 साल गुजारे, जो रेट थे वो कहाँ से कहाँ पहुँचे। अब नई हुकूमत इत्तेहादियों के साथ मैदान में आई है। आप समझते हैं कि जो आम आदमी के मसाइल हैं उसकी भी किसी को फिक्र है? किसी को फिक्र नहीं है उसकी, उनको सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है। गरीब आदमी पिस रहा है बस, ये तो आप भी समझते हैं कि गरीब आदमी पिस रहा है, चाहे वो हो चाहे ये हो, गरीब आदमी पिसेगा बस। इस वक्त जो मईशत की सूरत हाल है, हुकूमत कहती है पेट्रोल पे सब्सिडी दी तो मईशत का कटारा निकल जाएगा, मईशत ख़त्म हो जाएगी, ज़बू हाली का शिकार है। अब आवाम कहाँ जाए? आवाम क्या कहे? अगर पेट्रोल 200 पे जाता है फ़र्ज़ किया, या मज़ीद महंगा होता है 10 रुपये 15 रुपये लीटर फी लीटर, तो फिर क्या हाल होगा? देखो फिलहाल तो नई जो ये हुकूमत आई है इसने फिलहाल तो मेहरबानी की है कि रेट नहीं बढ़ाया, ठीक है ना। गरीब आदमी को चलो कुछ भला हो गया, चलो इनकी मेहरबानी है, वो भी हम यही कह सकते हैं ना, इनको और तो कुछ नहीं कह सकते ना, इनकी मेहरबानी है। देखो ये मेहरबानी अब कब तक करते हैं। आटा चीनी घी कुछ सस्ता हुआ? नहीं, वहीं पे रेट वहीं पे 70 रुपये किलो आटा ले रहे हैं भाई हम। खान साहब लॉन्ग मार्च की बात करते हैं, धरनों की बात करते हैं, क्या पैगाम देंगे उनको? बेड़ा गर्क है, और भी जाहिर बात है जो आवाम बाहर निकलेगी मस्जिद का, और भी बेड़ा गर्क होगा ना, ऐसे ही है ना। यकीन अदम इस्तेकाम होगा, जब अदम इस्तेकाम होगा तो रोज़गार के मसाइल होंगे, मईशत ख़राब होगी, ज़बू हाली का शिकार होगी, तो फिर किस तरह से मसाइल का हल निकाला जा सकता है? आप पब्लिक रद्द-ए-अमल जान रहे हैं। अवाम बात करती है कि उसके जो मसाइल हैं उनको हल किया जाए। इम्पोर्टेड सरकार या फिर एक जमहूरी सरकार, अवाम का इससे कंसर्न कम नज़र आ रहा है। अवाम ये कहती है कि आटा सस्ता होना चाहिए, चीनी सस्ती होनी चाहिए, घी सस्ता होना चाहिए, डॉलर का रेट कंट्रोल में किया जाए ताकि जो इम्पोर्टेड चीज़ें हैं उनकी कीमत में कमी वाक़ हो सके। लेकिन अभी तक इस पर हुकूमत की, इत्तेहादियों की हिकमत अमली वाज़े नज़र नहीं आ रही। अब मज़ीद भी बात करेंगे, हमारे साथ रहेगा। मिलते हैं शॉर्ट ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। जिस तरह आज हम बात कर रहे हैं मौजूदा हुकूमत की कारकर्दगी के हवाले से, और इस हवाले से अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो सड़कों पे आई हुई है, एहतजाज का सिलसिला जारी है, और जो आवाम को रिलीफ फराहम करने के लिए जो कल हमज़ा शहबाज जो वज़ीर पंजाब, उन्होंने कहा कि चीनी हम 70 रुपये किलो पे लेके आएंगे, और उसके साथ साथ वफाकी हुकूमत ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी ना करने का भी ऐलान किया। इस हवाले से जो हुकूमत की कारकर्दगी जो 3 हफ्तों के दौरान कैसे रही, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ उसको कैसा देख रही है, डॉलर का रेट हमें फिल वक्त आउट ऑफ कंट्रोल नज़र आ रहा है। इस सारी सूरत हाल पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सूबाई रुकन असम्बली हैं मैडम सबीन गुल हमारे साथ मौजूद हैं। ज़रा हम उनसे जानेंगे कि वो क्या कहती हैं मौजूदा सूरत हाल के हवाले से, पंजाब में गुड गवर्नेंस या बैड गवर्नेंस, ये सारी बातें हम उनसे करेंगे। मैडम सबसे पहले शुक्रिया, आपने वक्त निकाला। इस वक्त आप क्या कहेंगे, आपकी पार्टी की क्या इस वक्त सूरत हाल है, क्योंकि 3.5 साल इक़्तिदार और आप अपोजिशन में आप आ चुके हैं। इस वक्त आप इंतज़ामिया की कारकर्दगी कैसे देख रहे हैं और पब्लिक का रिस्पॉन्स कैसा आ रहा है आप लोगों को? देखिए, बहुत शुक्रिया आपने मौका दिया। पब्लिक का रिस्पांस बहुत ही अच्छा है हमारे साथ, और पब्लिक हमारे लिए सड़कों पे निकली है। और जब पाकिस्तान की सालमियत और पाकिस्तान की बात आती है तो आपने भी एज ए मीडिया पर्सन देखा कि पाकिस्तानी अवाम अपने पाकिस्तान से कितनी मोहब्बत करती है, और वो नहीं चाहती वो किसी की ग़ुलामी करना। और अगर आप पंजाब की सूरत हाल पे देखें तो बयानिए के अलावा अगर हम बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो कारकर्दगी रही वो तो काफ़ी ज़्यादा मुश्किलात थी अवाम को। देखिए, अगर आप ये एक महीने का टेन्योर देखें जब से इम्पोर्टेड गवर्नमेंट हमारे ऊपर मुसल्लत हुई है, और आपने हमारे पिछले 3 साल की कारकर्दगी देख लें तो आपको बहुत अच्छी तरीके से अंदाज़ा हो जाएगा कि हमने कोविड के होते हुए और बहुत मुश्किल हालात के होते हुए भी मईशत को कहाँ पे रखा। मईशत में बतदरीज जो है हमने उसके अंदर जो है वो बेहतरी लेकर आए। नून लीग ये कहती है कि आप लोगों ने बारूदी सुरंगें बिछा दी, जो आखिरी 2-3 महीने गुजरे, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी नहीं की, सब्सिडी दी गई बेजा, IMF के मायदों को पूरा नहीं किया गया, तो फिर कैसे कह सकते हैं कि इम्पोर्टेड हुकूमत, जिनको आप इम्पोर्टेड
سیکرٹ کہتے ہیں تو وہ پرفارم نہیں کر رہی. دیکھیں ہم نے اگر آپ کو 1 مہینے کی ان کی کارکردگی اور ہمارے 3.5 سال کی کارکردگی کو ذرا موازنہ کر لیں تو آپ کو بڑے بہتر انداز سے پتہ چل جائے گا کہ ہم نے جتنے مشکل وقت کے اندر معیشت کو سنبھالا, تن کا پیسہ جمع کیا, اس ریزروز اکٹھے کیے, انہوں نے 1 مہینے کے اندر اس کو اڑا دیا. پتہ کی بات کی جاتی ہے وہ چائنا اور سعودیہ کے پیسے ہیں, وہ ہمارے اپنے تو جنریٹ والے نہیں ہیں. اگر اب یہ بہت بڑی لمبی ڈیبیٹ ہو جائے گی. اگر میں کہوں کہ چائنا کو انہوں نے خط لکھا اور کہا کہ ہمیں بلایا جائے وہاں پہ, اور چائنا نے اس خط کا جواب دینا ہی جو ہے وہ مناسب نہیں سمجھا, اور آپ نے ابھی جو دورہ دیکھا اس میں کتنی ان کو پذیرائی حاصل ہوئی سب کے سامنے آیا ہے. ایک بات تو واضح ہے کہ دنیا, نہ صرف پاکستان بلکہ دنیا نے اس امپورٹڈ گورنمنٹ کو جو ہے وہ نہ کر دی ہے, اور مجھے دکھ ہوتا ہے کہ ان کو اپنے مفاد زیادہ عزیز ہیں, نہ انہیں پاکستان کی سالمیت اور پاکستان کی عوام کی ریلیف کے لیے کچھ نہیں کیا جا رہا. حمزہ شہباز کہتے ہیں میں 70 روپے کلو چینی لے کے آؤں گا, اور میں نے جو شوگر ملز مالکان ان کو بھی کہا ہے کہ وہ اس پہ کام کریں. تو کیا لگتا ہے کہ یہ حکومت جو شوگر ہے, جو آٹا ہے, جو باقی چیزیں قیمتیں کم کر پائے گی, یا پھر آپ لوگ نہیں چلنے دیں گے حکومت کو؟ آپ کو ابھی بھی نہیں پتہ چلا اس 1 مہینے کے اندر کہ یہ چاہتی کیا ہے. تو خود بوکھلاہٹ کا شکار ہے, ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ گورنمنٹ کیسے چلانی ہے. ہمیں یہ تانے دیا کرتے تھے کہ نااہل ہیں, ان کو کوئی تجربہ نہیں ہے, اور 1 مہینے کے اندر ہم نے ان کا تجربہ دیکھ لیا ہے کہ کہاں ہے کہ عدم استحکام کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف, احتجاج, دھرنے, جلسے, لانگ مارچ کی کالیں, تو کہاں سے وہ پرفارم کریں؟ اگر میں جب فرسٹ اسٹیٹمنٹ پہ آؤں, جب نیوٹرل کی بات ہو رہی تھی اور بات ہو رہی تھی کہ ایک سٹیٹمنٹ سب کے سامنے آئی کہ جب سے امپورٹڈ گورنمنٹ آئی ہے تو جو ڈالر ہے وہ تھوڑا اس کی قیمت جو ہے وہ نیچے آئی, روپے کی قدر بڑھی ہے. تو اب ذرا موازنہ کر لیں ڈالر کہاں پہنچ گیا ہے. تو جنہوں نے یہ سٹیٹمنٹ دی تھی میرا خیال ہے ان کو اچھی طریقے سے سمجھ آ گئی ہے کہ امپورٹڈ گورنمنٹ جو ہے وہ نامنظور ہے, نہ صرف پاکستان میں بلکہ دنیا میں بھی. اب ہم آ جاتے ہیں مہنگائی کے اوپر. آپ ذرا پھر میں کہوں گی پاکستان تحریک انصاف ہمیشہ نیوٹرلز کی طرف کیوں دیکھتی ہے, عوام کی طرف کیوں نہیں دیکھتی؟ نہیں, ہم تو نیوٹرلز کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. ہماری طاقت جو ہے وہ پاکستانی عوام ہے, اور جو پاکستانی عوام کا فیصلہ ہوگا وہی ہم قبول کریں گے. ہم پہلے دن سے یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیوٹرل ہو, وہ کوئی بھی ہو, کوئی امریکہ ہو, ہم باہر کی جو ہے وہ چیزیں ایکسیپٹ نہیں کرتے. فیصلہ پاکستان کے اندر ہونا چاہیے, اور فیصلہ جو ہے وہ عوام کا ہونا چاہیے. پنجاب کی بات کریں, پنجاب میں آپ رکن صوبائی اسمبلی بھی ہیں, جو کچھ پنجاب اسمبلی میں ہوا وہ بھی سب کے سامنے ہے. دوبارہ اجلاس کب ہوگا پنجاب اسمبلی کا, اور اس میں جو کیا ویسے مناظر نظر آئیں گے یا کوئی تبدیلی نظر آئے گی؟ ایک تو تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ پنجاب اسمبلی کے اندر پولیس اندر داخل ہو, اور کیونکہ پنجاب اسمبلی جو ہے وہ خود ایک انڈیپینڈنٹ جوڈیشری ہے. امیدوار نے بندے بلا لیے تھے تو کیا کرتے وہ؟ او مائی گاڈ, میں وہاں پہ وٹنس ہوں, وہاں پہ موجود تھی, اور ایک اینڈ پہ ایک ویڈیو دیکھی ویسے. بالکل, اس پہ بھی ہم آئیں گے. میں اس کے بھی آپ کے توسط سے بتانا چاہوں گی کہ وہ کیا سین کریٹ ہوا تھا وہاں پہ. دیکھیں, ایک تو پنجاب اسمبلی جو ہے وہ ایک انڈیپینڈنٹ جگہ ہے, وہاں پہ باہر کی جو ہے پولیس اندر داخل نہیں ہو سکتی. اندر داخل ہوئی, انہوں نے مار کٹائی کی, وہ ہمارے گھر کے اندر گھسے, اور 600-700 پولیس والے اسمبلی ہال کے اندر داخل ہو گئے, اور انہوں نے نہ صرف جو ہمارے میل ایم پی ایس تھے بلکہ جو فیمیل ایم پی ایس تھے ان کے اوپر چڑھائی کر دی. اگر جس ویڈیو کی آپ بات کریں, اگر اس سے پہلے والی آپ ویڈیو دیکھیں جس میں سے خواتین کے وہ اوپر بوٹ کے ساتھ چل رہے تھے اور اندر سے ان کو نکالا جا رہا تھا خواتین کو نیچے سے, اس کے بعد آپ مجھے یہ بتائیں جب آپ کے گھر کے اندر گھس کے لوگ جب ماریں گے تو کیا آپ دفاع نہیں کریں گے؟ اور اس ٹائم پہ مجھے جو ہے وہ ماڈل ٹاؤن سانحہ یاد آیا, اور مجھے یہ لگتا تھا کہ ہم اس اسمبلی کے اندر زندہ سلامت اس سے باہر نہیں جائیں گے جو وہاں پہ جو ہے دہشت گردی کی گئی پنجاب اسمبلی کے اندر. ہم ایک تو اس الیکشن کو نہیں مانتے. دوسرا یہ کہ جو آپ نے سوال کیا کہ اسمبلی اجلاس کب ہوگا, جی 30 مئی کو جو ہے وہ کال کی گئی ہے, اور انشاءاللہ تعالیٰ تب تک جو ہے وہ جو حمزہ شریف ہیں, وہ ویسے تو وزیر اعلیٰ ہے ہی نہیں, ہم اس کو وزیر اعلیٰ مانتے ہی نہیں ہیں, اور وہ اگر پھر بھی اپنے آپ کو کہلانا ان کا شوق ہے وہ کہلوا رہے ہیں, کیونکہ ہمارا فیصلہ بھی ہونا ڈی سی کیبنٹ بنا دی جا رہی ہے, نہ گورنر بات کرتا ہے, نہ گورنر یہاں موجود ہے. جس کو گورنر بناتے ہیں اس نے بھی جو اسپیکر صاحب کو بنایا گیا تو انہوں نے چارج لینے سے انکار کر دیا. تو پھر یہ سارا کچھ جو آئینی بحران کی ذمہ دار پاکستان تحریک انصاف ہے, اور پاکستان تحریک انصاف جان بوجھ کے ایسا کچھ کر رہی ہے. بالکل بھی نہیں جی. آئینی بحران جو ہے وہ امپورٹڈ گورنمنٹ نے سٹارٹ کیا تھا, اور اگر آپ آئین کی بات کرتے ہیں تو انہوں نے تو آئین کی دھجیاں اڑائی ہیں. گورنر جو ہے وہ کسی بھی طور پہ کسی بھی صورت صدر کے علاوہ کوئی بھی ہٹا نہیں سکتا, ایون کہ وزیر اعظم بھی. یہاں میں آپ کو کلیئر کر دوں, جب گورنر لگنا ہوتا ہے آئین کے اندر واضح طور پہ لکھا ہوا ہے, جب گورنر لگنا ہوتا ہے تو اسمبلی جو ہے وزیر اعظم صدر کو بھیجتا ہے اور صدر اپوائنٹ کرتا ہے. لیکن
आम आदमी का क्या कसूर है जो आज भी हर चीज़ महंगी खरीद रहा है, जो आज भी गुड गवर्नेंस की बात करता है, जो आज भी महंगाई कम होने की बात करता है? ना हुकूमत बात सुनने को तैयार है, ना अपोजिशन बात सुनने को तैयार है, दोनों की आपस में रस्साकशी जारी है। आम आदमी कहाँ जाए? देखिए, पहले भी हम आवाम के लिए काम कर रहे थे और अब भी हम आवाम के लिए काम कर रहे हैं। जो इम्पोर्टेड गवर्नमेंट आई है, एक्चुअली सवाल उनसे बनता है कि आपने तो कहा था कि आते ही हम जो है वो दूध की नहरें जो है बहेंगी, यहाँ पे शहद की नहरें आप देखेंगे, तो वो सब कुछ कहाँ है? ये तो सवाल आपका एक्चुअली उनसे बनता है। हमने अपने टर्न्योवर में पूरी कोशिश की कि आवाम के लिए काम करें, उनको रिलीफ दें और उनके लिए जो आसानियाँ पैदा की जाए। मुल्तान की अगर हम बात करें, पंजाब की हमने बात की, मुल्तान की बात करें तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब में अब मज़ीद कितनी एक्टिव नज़र आ रही है ख़वातीन के हवाले से? क्योंकि लास्ट टाइम हमने देखा था कि पार्टी मेंबरशिप हुई थी, ख़वातीन के मुख्तलिफ इवेंट्स हुए थे, तो अब दोबारा अपोजिशन में जाने के बाद दोबारा से क्या मुतहरिक होने जा रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब में? देखिए, अगर हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वुमेन की बात करते हैं तो वो पहले भी मुतहरिक थे और अब भी और ज़्यादा मुतहरिक हो गई हैं। और क्योंकि 20 तारीख को खान साहब का जलसा भी है, उससे पहले 18 तारीख को जो है वो साउथ पंजाब वुमेन विंग का जो है वो मुल्तान के अंदर जो है कन्वेंशन होने जा रहा है। कई बार इख्तलाफ भी रहा है ख़वातीन विंग के दरमियान, इस बार कोई इख्तलाफ तो देखने में नज़र नहीं आएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं नज़र आएगा। माजी में तो रहा है। हर घर में छोटी वो जो है वो नोक झोंक होती रहती है। हम सारे जो हैं वो एक फैमिली की तरह हैं और जहाँ कहीं नाराज़गी हैं वहाँ मनाने का सिलसिला भी जारी है। इसमें ख़वातीन अहदेदारों को दावत नामे हैं या ओवरऑल आप पार्टी मेंबर्स को भी बुला रही हैं? हमने यहाँ पूरे साउथ पंजाब की जो ख़वातीन हैं उन सबको मदऊ किया है। वो बेशक वो जिस भी हमने उसके अंदर पाकिस्तान की ख़वातीन को असल में हमने उनको एड्रेस किया है। तो ये कन्वेंशन एक्चुअली पाकिस्तान के लिए है, पाकिस्तान की ख़वातीन के लिए है, तो इसमें हमने साउथ पंजाब की तमाम ख़वातीन को एड्रेस किया है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो अपनी इंतखाबी कैंपेन का आगाज़ भी तकरीबन कर ही चुकी है, क्योंकि जब इलेक्शन की वो बात करती है। क्या समझते हैं इस बार जो इलेक्शन अगर होता है या फिर 1.5 साल बाद होता है या साल बाद, तो पब्लिक का रिस्पांस क्या, ये इम्पोर्टेड हुकूमत या ये जो वाला बयानिया है, ये इलेक्शन तक आप लेके चलेंगे या फिर वही महंगाई वाली बातें हैं? जिस तरह कल मरीम नवाज़ ने कहा कि महंगाई का असली ज़िम्मेदार तो इमरान खान है, तो क्या ये स्लोगन आपको फिर नुकसान पहुँचाएगा? देखिए, जिस तसलसल से जलसे हो रहे हैं, लोग बाहर आ रहे हैं, तो वो बड़ा क्लियर मैसेज है, क्लियर सबके लिए है कि आइंदा इलेक्शन में क्या होने जा रहा है। हमारा एक ही जो है वो डिमांड है, फौरी तौर पे इलेक्शन अनाउंस किए जाएँ और फेयर इलेक्शन होने चाहिए। और लोगों को देख के जिस तरह से लोग बाहर निकल रहे हैं, आपको क्लियर हो जाना चाहिए कि वो क्या चाहती है। जो आपके मुनहरिफ अरकान जो कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सूबाई रुकन असम्बली थे, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगी? वो अपनी सीटों पर कायम रहेंगे या फिर इलेक्शन कमीशन को फैसला कर सकते हैं उनके बारे में? देखिए, अगर मैं वफाक की बात करूं तो वहाँ पे बड़ा ही बाइस्ड किस्म का एक फ़ैसला आया इलेक्शन कमीशन की तरफ से और उन्होंने हमारी जो अपील थी उसको ही मुस्तरद कर दिया है, जो मुनहरिफ अरकान के हवाले से थी। पंजाब के अंदर उन्होंने वहाँ स्टांस लिया कि वोट कास्ट नहीं किया गया, हालांकि वीडियोस जो है वो सब कुछ सामने है जो कि सिंध हाउस में होता रहा। पंजाब असम्बली के अंदर तो उन्होंने फ्लोर क्रॉसिंग की, उन्होंने उनको वोट दिया अपोजिशन को, जिसकी वजह से ये इंपॉर्टेंट गवर्नमेंट सामने आई। तो ये बड़ा क्लियर है। अगर अब भी इलेक्शन कमीशन जो है मेन रहनुमा हैं अलीम खान जैसे लोग, उसके अलावा बाकी लोग हैं, तो वो तो काफ़ी मुश्किल होगा जो भी डिसीजन लेगा। देखिए, इलेक्शन कमीशन अगर अब भी देखिए क्लियर है बिल्कुल कि आपने वोट कास्ट किया है और बड़ा क्लियर लिखा हुआ है कि जो पार्टी के खिलाफ वोट देगा वो जो है वो पूरी साहब हों चाहे वो अंसारी साहब हों, जी कोई भी हो, डी सीट होगा ही होगा। और अगर अभी भी इलेक्शन कमीशन की तरफ से फैसला नहीं आता डी सीट का, तो फिर तो अल्लाह ही हाफ़िज़ है इस वो बार। ये कहते हैं कि जी रवायत आप लोगों ने डाली, नून लीग के लोगों को मिलाया गया, आपके नून लीग के 5 MPs को मिलाया गया, उसके बदले में नून लीग ने सर्जिकल स्ट्राइक की, आपके 20 MPs ले गए, तो दोनों तो इखलाकी तौर पर दोनों सेम है। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैं इसको जो है वो एक तो कंडेम भी करूँगी और इसको बिल्कुल नहीं मानती थी। कौन से 5 अरकान हमारे साथ हैं? पूरी साहब और दूसरे अंसारी साहब नहीं, नहीं आपके साथ। वोट कास्ट तो नहीं किया किसी को उन्होंने। इमरान खान साहब जब मीटिंग बुलाई तो शेखपुरी साहब बैठे हुए थे। देखिए, वोट कास्ट नहीं किया, मैं फिर कहूँगी कि उन्होंने अपनी पार्टी के खिलाफ वोट कास्ट नहीं किया। एक और चीज़, अगर आपका ज़मीर जाग गया है ना, तो आपने जिसकी टिकट से इलेक्शन लड़ा है आप इस्तीफ़ा दे दें, उसके बाद आप जहाँ मर्जी जाएँ। लेकिन पार्टी का भी हो, जिस भी पार्टी को, जी इस बात पे आप लोग कायम हैं। बिल्कुल कायम। लास्ट में हम ये जानना चाहेंगे कि पंजाब वफाक मुस्तकबिल क्या देख रही है इस हुकूमत का, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ आने वाले दिनों में मज़ीद अपने मौक़िफ़ को मनाने के लिए कहाँ तक जाएगी? देखिए, 20 तारीख को तो हमारा मुल्तान का जलसा है और उसके अंदर जो है खान साहब जो है वो कॉल दे रहे हैं आज़ादी, हकीकी आज़ादी मार्च की। और अगर वही हमारा फिर वही एक ही डिमांड है कि फौरी तौर पे फ्री एंड फेयर इलेक्शन करवाए जाएं और जब तक ये हमारा मुतालबा नहीं माना जाएगा ये जद्दोजहद जारी रहेगी। जब तक मुतालबा नहीं माना जाएगा तब तक जदोजहद जारी रहेगी। अब देखना यह है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने मुतालबात को मनवाने के लिए मज़ीद किस हद तक जाती है, और दूसरी जानिब
عوام وہی بات کر رہی ہے کہ ان کی زندگیوں میں کسی قسم کا ریلیف نہیں آیا. پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی ان کو مہنگائی کا سامنا رہا ہوا. اب نون لیگ کے اور اتحادیوں کے جو دور حکومت اس میں بھی عوام مہنگائی کا شکوہ کرتی نظر آ رہی. ہم پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی موقف لیں گے. ہمارے ساتھ رہے گا. ملتے ہیں شارٹ بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. جس طرح آج ہم بات کر رہے ہیں موجودہ حکومت کی کارکردگی کے حوالے سے, آپ نے پاکستان تحریک انصاف کا موقف بھی جانا, عوام کا موقف بھی جانا, اور پاکستان تحریک انصاف یہ بات کرتی نظر آ رہی ہے کہ موجودہ حالات کو سنبھالنا اس حکومت کے بس کی بات نہیں ہے. معیشت کو نقصان پہنچانے کی سازش کی جا رہی ہے. اس پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں پاکستان مسلم لیگ نون کے ڈویژنل جنرل سیکرٹری ہیں, اس کے ساتھ ساتھ سابق ایم این اے شیخ طارق رشید. ہم ان سے جانتے ہیں کہ ان کی حکومت اقتدار میں تو آ چکی ہے, عوام کے مسائل کب حل ہوں گے, عوام کے مسائل پر کون آواز اٹھائے گا, پنجاب میں حالات کا بہتر نظر آئیں گے. سائز سدھار پہ بات کریں گے. شیخ صاحب سب سے پہلے شکریہ, مبارکباد تو ہم آپ کو بہت بار دے چکے. آپ پرفارمنس کا بھی ٹائم آ گیا, 3-4 ہفتے گزر گئے, لیکن عوام کو سمجھ نہیں آ رہی کہ آپ حکومت کرنے کیا جا رہی ہے. آپ لوگوں کو یہ انداز ہے, کوئی پلان موجود ہے کہ عوام کی زندگی میں کوئی بہتری نظر آئے؟ ہاں جی, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی ساری باتیں بہت ہی اچھی ہیں, اور آپ کے سامنے ہی ہے کہ یہ جن حالات میں ہم نے اس نااہل حکومت کو ختم کیا ہے, اور اس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ اس نے 4.25 سالوں میں اس لوگوں کا جینا حرام کر دیا تھا. یہی بات پاکستان تحریک انصاف نے بھی کی تھی 18 میں جب ان کی حکومت آئی. جی بالکل کی ہوگی, لیکن آپ کمپیریزن دیکھیں کہ اس دور میں اور اس دور میں کتنا فرق ہے. کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں کہ اس دور میں جب ہماری حکومت تھی پہلے, اور جب ان کا دور آیا, پیٹرول دیکھ لیں, مہنگائی دیکھ لیں, کوئی بھی چیز اٹھا کے دیکھ لیں, بجلی دیکھ لیں, ہر چیز میں جو ہے ہم نے انہیں ایک بہترین قسم کا ایک وہ سسٹم دیا تھا اپنے ملک کا. انہوں نے جو 4.25 سال میں حلیہ بگاڑ دیا. اب بتائیں کہ یہ آپ کے سامنے ہے کہ غریب آدمی جو ہے وہ کس طریقے سے سروائیو کرے گا. اب اس کو کرنے میں 1 مہینے میں تو سب کچھ نہیں ہو جایا کرتا, لیکن میں پھر بھی یہ سمجھتا ہوں کہ فیصلہ کرنے کی صلاحیت نظر نہیں آ رہی. وزیر اعظم صاحب لندن جا کر بیٹھے اور وہاں پر 4 دن رہے, 3-4 دن رہے, وہاں پر میٹنگز چلتی رہی. ابھی تک کچھ سمجھ نہیں آ رہی کہ پیٹرول مہنگا ہوگا یا سستا ہوگا, بجلی مہنگی ہوگی یا سستی ہوگی. عوام کنفیوژن کا شکار ہے. دیکھیں جی, ابھی تو پیٹرول آپ کے سامنے ہی وہی ریٹس آ رہے ہیں, اس کو مہنگا نہیں کیا گیا. کل بھی جو سمری گئی تھی اسے بھی وزیر اعظم صاحب نے مسترد کر دیا, اور پیٹرول کی قیمتیں وہی رہنے دیں. میں سمجھتا ہوں یہ کہ بہت بڑا ریلیف ہے عوام کو. اور اسی طریقے سے چینی دیکھ لیں, جتنی ان کی ملز تھیں, انہوں نے کہا جی یہاں پہ 70 روپے چینی کا ریٹ ہوگا. والے کہتے ہیں کہ ہمارے دور میں انہی ملز والوں نے مہنگی کر دی, اب وہ کہتے ہیں ہم سستی کر رہے ہیں. نہیں, وہ سستی جو حالات جو چل رہے ہیں تو انہوں نے انہی کی مہنگی کی ہوئی کو سستی کی ہے نا. جو مہنگی چلی ہوئی آ رہی تھی اس کو سستا کیا ہے. اور باقی چیزیں بھی آپ دیکھ لیں کہ انہوں نے کوئی بھی مہنگائی کی طرف کے حالات کی بات کریں, چیف منسٹر صاحب بن گئے, حلف بھی جیسے تیسے انہوں نے اٹھا لی. اب کیبنٹ کب بنے گی, کب کام شروع ہوگا, ادارے کب فعال نظر آئیں گے؟ ابھی تو کچھ بھی نظر نہیں آ رہا پنجاب میں. یہ ان کی ڈھٹائی ہے. جس طریقے سے انہوں نے کردار ادا کیا, آئین شکنی کی ہے, آئین کو توڑا ہے. ایک آئینی جو طریقے سے جو حلف ہونا تھا وزیر اعلیٰ کا وہ نہیں ہونے دیا, اور بار بار عدالت کو مداخلت کرنی پڑی کہ یہ آئینی جو کام ہے اس کو کرنے کی. تو یہ سراسر میں یہ سمجھتا ہوں کہ دھاندلی ہے. یہ سراسر جو ہے یہ ناانصافی ہے جو یہ کر رہے ہیں. اور ابھی بھی جو گورنر کی سمری گئی ہوئی ہے صدر صاحب کے پاس, وہ صدر صاحب اس کو روک کے بیٹھے ہوئے ہیں. اب ان سے کوئی یہ پوچھے کہ تم عمران خان کے صدر ہو یا پاکستان کے صدر ہو, جب ایک پرائم منسٹر آف پاکستان نے تمہیں ایک گورنر کی ایک سمری بھیجی ہے تو تم کس بیس پہ اس کو روک سکتے ہو؟ یہ سارے غیر آئینی کام یہ لوگ کر رہے ہیں. ظاہر ہے جب گورنر بنے گا, کابینہ بنے گی, حلف ہوں گے, تو یہ تو خود جو ہے یہ پہلے انہوں نے 4 سال کھلواڑ کرا ہے اس ملک کے ساتھ, اور ابھی بھی کھلواڑ یہ کر رہے ہیں کہ کسی طرح ان کی کابینہ نہ بنے, کسی طریقے سے ان کا یہ یہاں پہ سروائیو نہ کریں.
یہ سب ان کی جو ہے یہ یہ نون لیگ کے آپس کی رسا کشی میں عوام کافی پریشان ہے, عوام کو ریلیف نہیں مل رہا, تو اس کا ذمہ دار پی ٹی آئی کہتی ہے آپ لوگ ذمہ دار ہیں, نون لیگ کہتی ہے آپ ذمہ دار ہیں, عوام کو کون سوچے گا؟ سر پی ٹی آئی بے ایمانی کر رہی ہے. اس نے یہ بتائیں 4.25 سال میں کیا ڈیلیور کیا ہے, کچھ کر کے دکھایا ہے انہوں نے؟ چلتی پھرتی حکومت کو گھر بھیج دیا. کیا کیا انہوں نے؟ اب ایک خالی ایک لیٹر کے بیانیے کے پیچھے وہ چھپ کے اپنی اس کارکردگی کو چھپانے کی کوشش کر رہے ہیں. وہ یہ بھی کہتے ہیں ہمیں گھر بھیج دیا, اب پرفارم کر کے بھی دکھائیں نا. تو اب ایک دن میں کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں ہے کسی کے پاس کہ وہ جادو کی چھڑی دکھائے گا اور اگلے دن سب کچھ ٹھیک ہونا شروع ہو جائے گا. انہوں نے وہ بیڑا غرق کر دیا اس ملک کا. میں سمجھتا ہوں پھر بھی 1 مہینے کی اگر پرفارمنس دیکھیں تو 4.25 سالوں سے زیادہ اچھی پرفارمنس ہے. مریم نواز صاحبہ بھی جلسے کر رہی ہیں, حمزہ شہباز شریف بھی جلسے کر رہے ہیں, تو کیا جنوبی پنجاب کا بھی رخ کرنے لگی ہے نون لیگ کی قیادت اور یہاں بھی جلسے شروع ہونے لگے ہیں؟ جی انشاءاللہ 28 مئی کو بہاولپور میں ایک بہت بڑا جلسہ ہے, اور وہ انشاءاللہ جلسہ دیکھیں گے کہ آپ جنوبی پنجاب کی تاریخ کا سب سے بڑا جلسہ ہوگا. جلسوں کی طرف جانے کا فیصلہ کیا سمجھتے ہیں, الیکشن کی تیاری ہو چکی ہے نون لیگ کی جانب سے؟ دیکھیں جی الیکشن تو لامحالہ ہونے ہی ہے, اب وہ اس کا ٹائم یہ آخری سال ہے اور اس میں الیکشن ہونے ہی ہے. ظاہر ہے آخری سال میں ہر پارٹی جو ہے وہ تیاری کی طرف جاتی ہے الیکشن کے لیے. پولیٹیکل ورکر ہونے کی حیثیت سے کیا دیکھتے ہیں اتحادیوں کے ساتھ جو آپ کا یہ الائنس بنا, الائنس پہ حکومت بنی, وزارت عظمیٰ آپ لوگوں کی آپ کی پارٹی کے پاس آئی, کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو اس وقت سارا بوجھ ہے وہ نون لیگ اکیلے برداشت کرے گی یا پھر ڈیوائیڈ کریں گے تو کیسے کریں گے؟ دیکھیں جی یہ سب جو لوگ ہیں محب وطن لوگ ہیں جو سب اکٹھے ہو کے انہوں نے ایک نااہل شخص کو جو ہے وہ اس حکومت سے کان پکڑ کر نکالا ہے. تو یہ محب لوگ جو وطن پرست جو لوگ ہیں یہ انشاءاللہ اکٹھے مل کر اس ملک کو دوبارہ اس کی صحیح سمت کی طرف لے جانے کے لیے کوشاں ہیں. نون لیگ یہ کہتے ہیں کہ آپ مشکل فیصلے کرنے ہیں, مشکل فیصلوں میں پیٹرول مہنگا ہے, اس کے علاوہ ڈالر کنٹرول کرنے کے لیے آئی ایم ایف سے معاہدے ہیں, پھر آئی ایم ایف کی شرائط ہیں, پھر سارا کچھ نون لیگ برداشت کر لی. آپ صرف اپنے حلقے کا بتا لیں کہ آپ کے جب پیٹرول مہنگا ہوگا تو آپ کے حلقے کے لوگ آپ وہ کہیں گے کہ آپ کی حکومت ہے, تو پھر آپ کیا جواب دیں گے؟ دیکھیں جی پہلے تو میں یہ پوچھتا ہوں کہ انہوں نے 4 سالوں میں عوام کو دیا کیا ہے؟ کوئی ایک چیز بتا دیں, کوئی پروجیکٹ بتا دیں, کوئی چیز بتا دیں کہ جو انہوں نے عوام کو دیا ہو. میرا حلقہ بھی پاکستان میں ہی ہے نا جی, اس حلقے کا تو بیڑا غرق یہاں کے MNA نے کیا ہی کیا ہے کہ جو 4 سال میں ایک دفعہ بھی پبلک میں نہیں آیا. آج پبلک جو ہے اب وہ کس منہ سے جو ہے پبلک کے پاس آئیں گے؟ آج بھی آپ حلقے میں کہتے ہیں پبلک کا رسپانس کیسا ہے اس وقت, کیسا ہے؟ ایک جانب بیانیہ امپورٹڈ حکومت کا ہے, دوسری جانب مہنگائی کا آپ کا بیانیہ ہے, تو پبلک کیا کہتی ہے؟ آپ یقین کریں ہر شخص یہی کہہ رہا ہے کہ یہ انہوں نے جو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے شیخ صاحب, یہ ہم شکرانے کے نفل ادا کر رہے ہیں کہ ہماری اس سے جان چھٹ گئی اور پھر حکومت ایسے ہاتھوں میں آ گئی ہے جو پاکستان کے مخلص ہیں اور پاکستان کو بنانے والے لوگ ہیں. 1.5 سال آپ کی حکومت فرض کیا رہتی ہے اور 1.5 سال میں حالات بہتر نہیں ہوتے, تو پھر عوام کے پاس مہنگائی والا بیانیہ جو آپ کیش کرانا چاہتے ہیں وہ تو ختم ہو جائے گا. دیکھیں ہماری تو پوری کوشش یہی ہے کہ اس بگڑے ہوئے پاکستان کو بہتر سے بہتر, اس جو بچا کچا ٹائم ہے اس میں زیادہ سے زیادہ سہولیات اور بہتر سے بہتر جو ہے ہم پاکستان بنا کے ان کو دیں. اور یہی بات جو ابھی آپ نے میٹنگ کی بات کی تھی, میاں نواز شریف نے جو لندن میں میٹنگ بلائی تھی, اس کا مین مقصد بھی یہی تھا کہ جو معیشت کا بیڑا غرق ہو چکا ہے اس کو کس طریقے سے ہم معیشت کو جو ہے پٹڑی کے اوپر چڑھائیں. پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کیا ہوا ہے ملتان میں. اب اس وقت ابھی تک ضلعی انتظامیہ کا آپ نون لیگ جو کہ اب اقتدار میں ہے پنجاب و وفاق میں, کس طرح کا آپ ان کا بیہیویئر دیکھ رہے ہیں؟ کیا بات سنی جا رہی ہے یا اس وقت بیوروکریسی آزاد نظر آ رہی ہے؟ دیکھیں جی ہم نے تو کہیں بھی کسی بھی جلسے میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی, وہ ہر جگہ جلسے کر رہے ہیں اور کریں, یہ ان کا جمہوری حق ہے. ملتان کے لوگ بھی جو ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان نے جو ملتان اور جنوبی پنجاب کے ساتھ جو کیا ہے اس کو وہ فراموش نہیں کیا انہوں نے. یہ جو لوگوں کو کہ جو باہر سے بلا کے اور کرائے کے لوگوں کا یہ جلسہ کراتے ہیں, یہ ساری دنیا کو پتہ ہے کہ ان میں حقیقی لوگ کتنے ہیں. کرائے کے لوگ اتنے زیادہ نہیں ہو سکتے, عوام جاتی تو ہے, یہ تو ماننے والی بات ہے. عوام اگر وہ جتنا چاہتی ہے اس سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ پورے پاکستان سے اکٹھے ہو کے آ جاتے ہیں, اس لیے جلسے لگتے ہیں کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہے. حالانکہ یقین کریں کہ وہ جلسے اور پھر یہ جلسے اس رخ میں اس انداز میں دکھاتے ہیں کہ عوام یہ سمجھتی ہے کہ پتہ نہیں کتنے بڑے جلسے ہیں اور کتنا کیا ہے, اور وہ وہاں بمشکل چند ہزار لوگ بھی نہیں ہوتے. جی
آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ نون لیگ کا جو بیانیہ وہ پبلک میں مقبول ہو رہا ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے بیانیے کو عوام ریجیکٹ کر رہی ہیں. یہ بھی جاننا چاہیں گے کہ جو مختلف حلقوں کی صورتحال ہے, کیا پی ڈی ایم کے ساتھ مل کر میدان میں آیا جائے گا یا پھر نون لیگ اپنی سیٹوں پر خود الیکشن میں آئے گی؟ جیسے ملتان کے آپ جنرل سیکرٹری ہیں ملتان ڈویژن کے, تو یہاں کیا صورتحال بن رہی ہے, یعنی 154 کی, 156 کی, 157, 58 کی؟ دیکھیں جی, الحمدللہ پاکستان مسلم لیگ نون پاکستان کی سب سے بڑی جماعت ہے, اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ ان کا اپنا ووٹر اتنا ہے کہ اگر کسی کے ساتھ پارٹی نہ بھی ملے تو پھر بھی وہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پوزیشن میں ہے کہ پوری طریقے سے الیکشن جیت سکتی ہے. لیکن جو پی ڈی ایم کے جو فیصلے ہیں, جو پی ڈی ایم کے جو بھی بیٹھ کے مشاورت ہے, میں سمجھتا ہوں کہ ان مشاورت پہ عمل کرتے ہوئے اگلے الیکشن کو ہم لڑیں. وکٹیں گرانے کا سلسلہ بھی شروع ہوگا یا صرف منحرف اراکین تک بات محدود رہے گی؟ دیکھیں جی, وکٹیں تو ان کی آج اگر آپ مسلم لیگ نون یا پی ڈی ایم آج انہیں ٹکٹوں کی آفر کر دے تو وہ عمران خان تو اکیلا رہ جائے گا. انہی کے لوگوں نے ہرایا انہیں, انہی کے لوگوں نے جو ہے عدم اعتماد کی ہے, پنجاب میں بھی اور مرکز میں بھی. یہ کس منہ سے جو ہے یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھئی یہ لوگ جو ہیں یہ ہمارے ہیں؟ ہر شخص, ہر ممبر ان سے تنگ ہے. یہ تو پتہ نہیں کس وجہ سے ان کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں. آج آپ کتنے بندے ادھر ایسے ہیں ملتان میں بھی ابھی بھی جو آنے کے لیے تیار ہیں مسلم لیگ نون میں کہ ہمیں ٹکٹ کا وعدہ کریں. لینے کو تیار نہیں ہے؟ ہم تو بالکل بھی لینے کو تیار نہیں ہیں. اب ہم کیوں لیں گے؟ ہمارے پاس الحمدللہ اپنے اتنے ورکر کارکنان موجود ہیں کہ ہم ان کو انشاءاللہ تعالیٰ الیکشن میں اتاریں گے. امید ہے کہ آپ نون لیگ کے جو ورکرز ہیں ان کو ہی ٹکٹ ملے گا اور جو باہر سے پارٹی ان کو زیادہ وہ نہیں کرائے گی؟ نہیں جی, الحمدللہ ہمارے ورکرز جو ہیں وہ انہوں نے ثابت کر دیا ہے اس پچھلے 4 سالوں میں کہ ایک ورکر بھی نہیں ہلا. لیڈر تو ایک اپنی جگہ پہ ہیں, MNA MP, ایک کارکن نے بھی اپنی جگہ نہیں چھوڑی, اور وہ پہلے سے زیادہ مضبوط اور پہلے سے زیادہ ہمت کے ساتھ جو ہے پارٹی کے ساتھ کھڑے ہیں. آپ کے حلقے کے MP ہیں پاکستان تحریک انصاف کے ندیم گوشی صاحب, وہ یہ گلہ کرتے ہیں کہ میرے حلقے کے ترقیاتی کام رکوا دیے گئے, واٹر سپلائی کی اسکیمیں بند کرا دی گئی, تو اس کا ذمہ دار کس کو سمجھتے ہیں آپ؟ دیکھیں, ساری جو اسکیمیں ہیں وہ کوئی ان کی جیب سے نہیں ہو رہی, وہ حکومت پنجاب یا حکومت پاکستان کا فنڈز ہے جو اس حلقے پہ لگ رہا ہے, اور وہ عوام کی سہولیات کے لیے ہے. ابھی بھی آپ دیکھ لیں سب جگہ کام ہو رہے ہیں, کہیں پہ بھی کوئی کام نہیں رکا, کیونکہ یہ بات صحیح نہیں ہے ان کی. یہ بات بالکل ان کی غلط بات ہے کہ کام رک گئے ہیں. ہر جگہ کام ہو رہے ہیں, اور الحمدللہ یہ میں سمجھتا ہوں اول میں تو انہوں نے کوئی بھی کام ایسے نہیں ہے کہ جو کرائے ہوں. جو اب کچھ تھوڑے بہت کام جو ہیں, اب اگر مجھے ملتان کے بیٹے کا خطاب ملا, میں نے ملتان میں بہت کام کرا اپنے حلقے میں, مجھے بتا دیں کون سے ملتان کے بیٹے نے کام کرائے ہیں؟ ملتان کے بیٹے نے تو یہاں میں سمجھتا ہوں کہ مایوس کیا ہے لوگوں کو. بلکہ جتنے بیٹے ہیں جو آج وہ بنے ہوئے ہیں, کوئی بیٹے بنے ہوئے ہیں, کوئی ورکر بنے ہوئے ہیں, کوئی مخدوم بنے ہوئے ہیں, کوئی کچھ بنے ہوئے ہیں, بتائیں ملتان کے لیے کیا کام کیا ہے؟ کوئی وزیر خارجہ بنے ہوئے ہیں, کوئی چیف وہب بنے ہوئے ہیں, ریٹ بنایا ہم نے, کوئی کچھ سیکٹریٹ نے کیا کیا ہے. پھر بھی جا کے لاہور سے ہی کام ہوتے ہیں. یہاں بتا دیں کوئی اختیارات ہو ان کے پاس, وہ کہتے ہیں جی لاہور سے ہی ہوں گے کام. یہ سب ڈرامے بازی ہے. انہوں نے اس پاکستان کے لیے کچھ نہیں کرنا تھا, صرف پاکستان کو یہ سازش تھی کہ اس کو اس نہج تک پہنچا دیں کہ یہ کبھی بھی ترقی نہ کر سکے. لاسٹ میں آپ سے یہ جاننا چاہیں گے کہ آپ کی جو حکومت ہے وہ اس وقت مزید حکومت چلا پائیں گے؟ پارٹی ہیڈز نے کیا آپ لوگوں کو ڈائریکشن دی ہیں, یا اس پہ فوکس آپ کر رہے ہیں کہ الیکشن کمپین کی جائے, ورکرز کو ملا جائے اور 4-5 مہینے گزارا جائے, اس کے بعد الیکشن میں چلایا جائے؟ دیکھیں جی, سب سے بڑا چیلنج تو اس وقت یہ ہے ملک کی معیشت کو ہم بہتر سے بہتر کر سکیں, اور ہم بھی جو کارکنوں کے جو مسئلے مسائل جتنے بھی یہاں پہ رکے ہوئے ہیں, جو ان کے میں کہہ رہا ہوں حقوق سلب کر دیے گئے تھے, ہم اس کوشش میں ہیں کہ وہ مسائل, وہ کام, وہ زیادہ سے زیادہ ہمارے پاس جتنا بھی ٹائم ہے اس کے اندر وہ ہو سکیں. طارق شیخ صاحب, آپ کا شکریہ, آپ نے وقت نکالا. ناظرین, آپ نے گفتگو جانی, پاکستان مسلم لیگ نون کا بھی موقف جانا, عوام کا بھی موقف جانا, پاکستان تحریک انصاف کا بھی موقف جانا, اور جو سب سے اہم بات نظر آ رہی ہے وہ عوام کے مسائل کا حل ہے, جو کہ فی الوقت نظر حل ہوتا ہوا نہیں آ رہا. معیشت زبوں حالی کا شکار نظر آ رہی ہے, ڈالر آؤٹ آف کنٹرول نظر آ رہا ہے, پاکستان تحریک انصاف لانگ مارچ کی باتیں کر رہی ہے, پاکستان مسلم لیگ نون مشکل فیصلوں کے لیے اتحادیوں کی طرف دیکھ رہی ہے. اب آنے والے دنوں میں کیا صورتحال بنتی ہے یہ مزید واضح ہو جائے گا. آج کے پروگرام سے اپنے میزبان بلال خان یازی کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.